فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور ہم پڑھ رہے ہیں خلاصۃ احکام بمطابق فتاوی آیت اللہ سید علی سیستانی الحسینی. اور جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلی نشست میں بتایا تھا پارٹ 1 میں کہ اس میں ٹوٹل 89 احکامات ہیں جو کہ ہم تک پہنچ رہے ہیں اس کتاب کے ذریعے. تو آئیے ہم نے لاسٹ نشست میں یا لاسٹ پارٹ میں 48 پڑھ لیے تھے اور جس عنوان کے تحت اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں وہ عنوان ہے نماز کے احکام. آئیے نمبر 49 پہ کیا لکھا ہے پڑھتے ہیں. قرآن مجید میں 14 مقامات پر سجدہ ہے جن میں 4 مقامات پر سجدہ کرنا واجب ہے اور وہ مقامات جہاں سجدہ کرنا واجب ہے 21 پارہ 24 پارہ 27 پارہ اور 30 پارے میں ہیں. اب آئیے نمبر 50 پڑھتے ہیں. نمبر 50 میں لکھا ہے کہ نماز میں شکیات یعنی شک کی کل 22 قسم ہیں جن میں 7 قسم کی شکیات نماز کو باطل کر دیتی ہیں. 6 قسم کی شکیات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اور نماز صحیح ہے. اور 9 قسم کی شکیات جن کا نماز کے بعد سجدہ سہو یا نماز احتیاط کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے اور نماز صحیح ہو جاتی ہے. تفصیل توضیح المسائل میں ہے. نمبر 51 پہ لکھا ہے کہ کم از کم 44 کلومیٹر کے سفر میں نماز قصر اور روزہ قضا ہو جاتا ہے. قصر میں 4 رکعتی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے. اگر کوئی جان بوجھ کر 4 رکعت پڑھے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی اور اس نماز کی دوبارہ قضا پڑھنی پڑے گی. اس طرح اگر سفر میں روزہ رکھا جائے تو وہ باطل ہو جائے گا اور بعد میں اس روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی. نمبر 52 پہ لکھا ہے کہ سفر کے بارے میں 2 چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے: حدود شہر اور حد ترخص تیرے خے سواد. شہر کی آخری عمارت یا آخری آبادی حدود شہر کہلاتی ہے. سفر کی ابتدا یہاں سے شمار ہوگی یعنی کہ یہاں سے 44 کلومیٹر کا سفر ہو اور جب اس حد سے اتنا آگے چلا جائے کہ شہر کی عمارتیں وغیرہ نظر نہ آئیں تو اب اس مقام کو حد ترخص تیرے خے سواد کہتے ہیں. یہاں سے نماز قصر ہوگی اور اگر اس جگہ پہنچنے سے پہلے نماز پڑھنا ہو تو پوری پڑھی جائے گی اور روزہ اس مقام پر پہنچ کر افطار ہوگا. نمبر 53 پہ لکھا ہے کہ اگر مسافر کسی جگہ پہنچ کر 10 دن قیام کا ارادہ کرے تو اب وہاں نماز پوری پڑھے گا اور اگر ماہ رمضان ہے تو روزہ بھی رکھے گا. نمبر 54 4 مقامات ایسے ہیں کہ مسافر چاہے تو پوری نماز پڑھ سکتا ہے. نمبر 1 شہر مکہ، نمبر 2 شہر مدینہ، نمبر 3 شہر کوفہ اور نمبر 4 حرم امام حسین علیہ السلام. 55 نمبر پہ لکھا ہے کہ نماز جیسے قضا ہوئی ویسے ہی ادا کی جائے. جملے کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ نماز جیسے قضا ہوئی ہو ویسے ہی ادا کی جائے. مثلا جو نماز سفر میں قضا ہوئی ہو تو اس کی قضا جہاں بھی پڑھیں گے تو قصر ہی پڑھیں گے اور اس طرح جو نماز گھر میں قضا ہوئی ہو تو جہاں بھی پڑھیں گے تو قصر ہی پڑھیں گے اور اس طرح جو نماز گھر میں قضا ہوئی ہو تو جہاں بھی پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے. اور قضا نماز کا کوئی وقت نہیں، دن اور رات میں کسی وقت بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں بلکہ ایک وقت میں ایک دن یا کئی دنوں کی قضا نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. نمبر 56 پہ لکھا ہے واجب نمازوں میں ایک نماز آیات بھی ہے جو کہ زلزلے، چاند گرہن، سورج گرہن کی وجہ سے واجب ہو جاتی ہے اور اگر ان مواقع پر نماز آیات نہ پڑھی گئی تو نماز یومیہ کی طرح اس کی قضا پڑھنا لازمی ہے. البتہ بجلی کی کڑک، سیاہ
یا سرخ آندھی یا ایسی قدرتی آفات کہ جن سے عام خوف پیدا ہو جائے، ان کے لیے احتیاطاً قربت کی نیت سے نماز احتیاط پڑھنی چاہیے۔ پھر لکھا ہے کہ نماز آیات 2 رکعت ہے اور ہر رکعت میں 5 رکوع ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر بار حمد اور سورہ پڑھ کر رکوع کیا جائے اور اس طرح 5 رکوع ہو جائیں تو سجدہ کیا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سورہ حمد ایک بار پڑھی جائے اور سورہ اخلاص کے بعد بسم اللہ سمیت 5 حصے کیے جائیں اور ہر حصہ پڑھ کر رکوع کیا جائے۔ دونوں رکعات میں کل 10 رکوع ہو جائیں گے۔ یہ مکمل ہوا۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، عنوان ہے روزے کے احکام، اور نمبر 57 پہ ہم پہنچے ہیں۔ لکھا ہے ماہ رمضان مبارک میں ہر بالغ اور عاقل مرد اور عورت پر کہ وہ مسافر نہ ہو، بیمار نہ ہو اور کوئی شرعی مجبوری بھی نہ ہو، اس پر روزہ رکھنا واجب ہے، اور اس کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں، بلکہ اذان فجر سے روزہ خود بخود شروع ہو جاتا ہے، چاہے سحر کو نیت کرے یا نہ کرے۔ اور دن میں ایسا شخص جب بھی یہ سوچ کر کہ میں نے آج تو روزہ نہیں رکھا کچھ کھائے گا، تو اس پر 60 روزوں کا کفارہ واجب ہو جائے گا۔ اب نیت نہ کرنے کا یہ نقصان ہوگا کہ باوجود اس کے کہ کچھ کھا پی نہیں سکتا، یہ روزہ بھی شمار نہ ہوگا اور بعد میں اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی۔ نمبر 58 پہ لکھا ہے کہ روزہ ان 9 چیزوں سے باطل ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 کھانا پینا، 2 جمع کرنا، 3 استمنا الف سین تے میم نون الف حمزہ استمنا، نمبر 4 خدا رسول اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے جھوٹی بات منسوب کرنا، نمبر 5 غبار یا دھواں حلق تک پہنچانا، نمبر 6 مشہور قول کی بنا پر سر پانی میں ڈبونا، نمبر 7 اذان فجر تک حالت جنابت پر رہنا، نمبر 8 سیال چیز سے حقنا کرنا، سین یہ الف لام، سیال چیز سے ہے قاف نون ہے حقنا، اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے انیما۔ پھر نمبر 9 ہے قے کرنا۔ یہ مکمل ہو گئے 9 جو کہ شروع میں لکھا گیا تھا کہ روزہ ان 9 چیزوں سے باطل ہو جاتا ہے۔ اب نمبر 59 پہ لکھا ہے کہ روزے دار روزے کے دوران انجیکشن لگوا سکتا ہے، اس کا روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، صرف ایسی چیز جو منہ کے ذریعے معدے تک پہنچے اس سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ نمبر 60 لکھا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر روزے دار بھول کر کچھ کھا پی لے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ نمبر 61 کہ اگر انسان رات کے وقت حالت جنابت میں ہو اور اذان فجر سے پہلے غسل نہ کرے اور اسی حالت میں روزہ شروع ہو جائے تو یہ روزہ باطل ہو جائے گا اور قضا و کفارہ واجب ہو جائیں گے۔ البتہ دن کے وقت دوران روزہ حالت خواب میں غیر ارادی طور پر انسان پر حالت جنابت طاری ہو جائے تو اس کا روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور پھر لکھا ہے نمبر 62 کے روزے کا کفارہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 60 یعنی 60 روزے رکھنا ہے یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ 60 روزے رکھنے ہوں تو ضروری ہے کہ 31 دن مسلسل روزے رکھے۔ اب دوبارہ میں جملے کو پڑھتی ہوں کہ اگر 60 روزے رکھنے ہوں تو ضروری ہے کہ 31 دن مسلسل روزے رکھے، اور اس کے بعد اگر درمیان میں وقفہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور اگر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہو تو ضروری ہے کہ 60 کا عدد یعنی 60 کا عدد پورا ہو، یعنی کہ پورے 60 مسکین ہوں۔ 60 سے کم مسکینوں کو 2 بار یا 3 بار کھلانے سے 60 کا عدد پورا نہ ہوگا۔ نمبر 63 ہے کہ اگر ماہ رمضان کے کچھ روزے قضا ہو گئے ہوں تو اگر کوئی شرعی مجبوری نہ ہو تو اگلے مہینے رمضان سے پہلے ان کو ادا کر دینا ضروری ہے۔ اگر اگلا ماہ رمضان آ گیا تو آپ جب اس ماہ رمضان کے بعد دوبارہ پڑھتے ہیں، اگر اگلا ماہ رمضان آ گیا تو اب جب اس ماہ رمضان کے بعد پچھلے سال کے روزوں کی قضا کرے گا تو ہر روزے کے بدلے 1 مد، میم دال اور میم پہ پیش ہے، بریکٹ میں لکھا ہے 750 گرام
کہ ایک مد گندم یا آٹا وغیرہ بھی دینا ضروری ہوگا۔ نمبر 64 ہے اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے روزے نہ رکھے اور وہ بیماری اگلے مہینے رمضان تک برقرار رہے تو اس شخص نے جو روزے نہیں رکھے ان کی کوئی بھی قضا نہیں ہے۔ ہر روزے کے بدلے ایک مد طعام دینا کافی ہے، اور اگر سال کے دوران صحت مند ہو جائے تو ان روزوں کی قضا کرنا ہوگی۔ نمبر 65 لکھا ہے مسافر دوران سفر روزہ نہیں رکھ سکتا جب تک 10 دن قیام کا ارادہ نہ کرے۔ اگر حالت سفر میں روزہ رکھے گا تو شرعی طور پر یہ روزہ صحیح نہیں ہوگا اور اس روزے کی بعد میں قضا بھی رکھنی پڑے گی۔ نمبر 66 اگر کوئی شخص حالت روزے میں زوال کے بعد سفر کرے تو اس دن کا روزہ صحیح ہے، اور اگر سفر سے زوال سے پہلے وطن واپس آ جائے اور روزہ باطل کرنے والا کوئی کام نہ کیا ہو تو وطن پہنچ کر روزے کی نیت کر لے تو اس دن کا روزہ صحیح ہوگا۔ نمبر 67 سال میں ایسے 4 مستحب روزے ہیں کہ جن کی طرف بے حد رغبت دلائی گئی ہے اور ہر روزے کا ثواب 70 سال 70 ایئرز کی عبادت کے برابر قرار دیا گیا ہے، مگر جس کے ذمے ماہ رمضان کے قضا روزے ہوں تو وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا، لہٰذا ایسا شخص جب بھی مستحب روزہ رکھنا چاہے تو وہ قضا کی نیت کرے۔ وہ ایام یہ ہیں: نمبر 1 17 ربیع الاول، 2 27 رجب، 3 25 ذی-قعدہ اور چوتھا ہے 18 ذی الحجہ۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے فطرے کے مسائل۔ نمبر 68 عید الفطر کی رات غروب آفتاب کے وقت جو شخص بالغ اور عاقل ہو اور فقیر نہ ہو اس پر اپنے اہل و عیال اور اپنے زیر کفالت کے جو اس کے گھر سے کھانا کھاتے ہوں ان سب کا فطرہ ادا کرنا واجب ہے۔ نمبر 69 فطرہ فی کس 1 صاع صاد الف عین صاع یعنی کہ 3 کلو اس شہر کی غالب غذا یا اس کی قیمت ہے۔ نمبر 70 لکھا ہے کہ سید غیر سید کا فطرہ نہیں لے سکتا۔ اگر نکالنے والا سید ہے چاہے اس کے زیر کفالت غیر سید ہوں مگر یہ سارے فطرے سید کے شمار ہوں گے، اور اس طرح اگر نکالنے والا غیر سید ہے اور اس کے زیر کفالت سید ہوں مگر یہ سارے فطرے غیر سید کے ہی شمار ہوں گے۔ نمبر 71 ہے کہ جس شخص کا فطرہ کسی اور پر واجب ہو اگر وہ اپنا فطرہ خود ادا کر دے لیکن جس پر فطرہ ادا کرنا واجب تھا اس پر وجوب فطرہ ساقط نہیں ہوتا۔ یہ مکمل ہوا۔ اب اگلا عنوان آ گیا ہے ٹاپک خمس کے احکام۔ آئیے احکامات پڑھتے ہیں، اور ہم جو احکامات پڑھ رہے تھے اس میں سے نمبر 72 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے سال بھر کی بچت کے 5ویں حصے کو خمس کہتے ہیں، اور ہر وہ شخص جس کی سال میں کچھ بھی بچت ہوتی ہو اس پر بچت کا 5واں حصہ بطور خمس نکالنا واجب ہے۔ نمبر 73 پہ لکھا ہے خمس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ سہم امام اور دوسرا حصہ سہم سادات ہے۔ سہم امام زمانہ غیبت میں مجتہد جامع الشرائط بحیثیت نائب عمومی امام علیہ السلام کے خرچ کرنے کا مجاز ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے سہم امام کی یہ خطیر رقم شیعہ دینی مراکز مثلاً قم و نجف اور دوسرے دینی مدارس کی تقویت کا باعث ہے، اور جتنے کسی مذہب و ملت کے مراکز مضبوط ہوتے ہیں اتنا ہی وہ قوم مضبوط ہوتی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ موجودہ دور میں 2500 سالہ بے دینی اور ظالمانہ حکومت کا تختہ خمس کی طاقت سے الٹا گیا ہے، اس لیے طاغوتی طاقتیں ہمارے دینی مراکز سے خوف زدہ ہیں اور ان کو نابود کرنے کے درپے ہیں، اور کچھ نادان دوست بھی اس جرم میں شامل ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے اس حقیقت کا اعلان ان الفاظ میں فرمایا انورٹڈ کاما کہ 2 آدمیوں نے میری کمر توڑ دی ہے، ایک حاسد دشمن اور دوسرے نادان دوست، انورٹڈ کاما یا کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ خمس کا دوسرا حصہ سہم سادات ہے جو کہ مستحق سادات کا حق ہے۔ اب نمبر 74 پڑھتے ہیں، خمس کے احکام ہی ہم پڑھ رہے ہیں۔ لکھا ہے خمس کے لیے سال میں 1 دن کا مقرر کرنا ضروری ہے، اور پھر ہر سال اسی دن اپنے سال بھر کا حساب کرے اور جو بچت ہو اس کا 5واں حصہ بطور خمس الگ کر دے۔ 75 نمبر پہ لکھا ہے کہ اگر کوئی ہر ماہ حساب کر کے خمس نکالنا چاہتا ہے
تو نکال سکتا ہے، بلکہ روز کے روز کا حساب بھی کر سکتا ہے۔ آسانی کے لیے زیادہ سے زیادہ 1 سال کی مہلت دی گئی ہے۔ اب آ گئے ہم اگلے عنوان کو پڑھنے کے لیے۔ عنوان ٹاپک ہے زکوٰۃ کے احکام، اور ہم جو پڑھ رہے ہیں احکامات وہ نمبر 76 پر آئے ہیں۔ لکھا ہے زکوٰۃ 9 چیزوں پر واجب ہے: 1 گیہوں، 2 جو، 3 کھجور، 4 کشمش، 5 سونا، 6 چاندی، 7 اونٹ، 8 گائے، اور 9ویں نمبر پہ لکھا ہے بھیڑ بکری۔ اور ان اشیاء پر زکوٰۃ کے واجب ہونے کے شرائط ہیں اور ان کا الگ الگ نصاب ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے مال تجارت پر احتیاط لازم کے طور پر زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اب نمبر 77 پہ ہم آ گئے ہیں۔ لکھا ہے چاروں غلوں کا نصاب 847 کلو گرام ہے۔ اگر ان غلوں کی سینچائی نہری یا ٹیوب ویل یا کنواں وغیرہ سے کی گئی ہے تب زکوٰۃ 5% ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے 100 بوریوں میں 5 بوریاں، بریکٹ کلوز۔ اور اگر سینچائی بارش کے پانی سے ہوئی ہے تو 10%، اور اگر دونوں طریقوں سے سینچائی ہوئی ہے تو زکوٰۃ 7% ادا کرنی ہوگی۔ نمبر 78 پہ لکھا ہے سونا اور چاندی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سکہ دار رائج الوقت ہو، اور سونے کا بنیادی نصاب 15 مثقال میم یہ سے قاف الف لام یعنی کہ 75 گرام ہے، اور پھر اس پر ہر بار 15 گرام کے اضافے پر 2.5% زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ اور چاندی کا بنیادی نصاب 105 مثقال یعنی 525 گرام، اور پھر اس پر ہر بار 105 گرام کے اضافے پر 0.5% زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ پھر لکھا ہے 79 نمبر پہ ہم آ گئے ہیں جانوروں کے مختلف نصاب ہیں۔ اونٹ کے 12 نصاب ہیں، گائے کے 2 نصاب ہیں، اور بھیڑ بکری کے 5 نصاب ہیں، اور ہر نصاب پر مختلف مقدار میں زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہے۔ اس کی تفصیل توضیح المسائل میں موجود ہے۔ نمبر 80 پڑھنے ہم آ گئے۔ نمبر 80 پہ لکھا ہے کہ زکوٰۃ فقیر، مسکین، جو شخص امام علیہ السلام یا نائب امام کی طرف سے زکوٰۃ جمع کرنے پر مامور ہو، اور پھر ساتھ میں لکھا ہے یہ ہم کہاں پر آ گئے ہیں جی، مامور ہو۔ پھر اگلا ہے مؤلف القلوب، میم واو لام فے ہے، اور الف لام قاف لام واو بے۔ پھر لکھا ہے مقروض کو قرض ادا کرنے کے لیے، اور پھر ہے نیکسٹ ہے فی سبیل اللہ کہ جس کا فائدہ تمام مسلمانوں کو پہنچتا ہو، اور ساتھ اگلا لکھا ہے ابن السبیل، ایسا مسافر کے جو سفر میں ناچار ہو گیا ہو۔ اور اب پڑھتے ہیں آگے کی طرف۔ اگلا عنوان ہے، ٹاپک ہے عمومی دینی معلومات۔ یہ پڑھنے کے لیے ہم آ گئے ہیں۔ نمبر 81 ہم پڑھے، اور ہم یہ بھی میں بتا دوں ہم پیج 18 پر ہیں، جبکہ اس کتاب کے کل 20 صفحات ہیں، اور ہم نے یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل 89 یہاں پر جو تفصیل یعنی 89 احکام ہیں جو کہ خلاصۃ الاحکام کتاب میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہم اب عمومی دینی معلومات جاننے کے لیے آ گئے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے لکھا ہے 81 نمبر پہ جو احکام ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ کتب حدیث 4 ہیں جن کو کتب اربعہ بھی کہتے ہیں، الف ر بے عین ہے۔ سب سے پہلی ہے اصول کافی، دوسرے نمبر پہ الفقی، تیسری ہے التہذیب، اور چوتھی ہے استبصار، الف سین تے بے صاد الف ر۔ اصول کافی کا جمع کرنے والے شیخ کلینی رحم اللہ، الفقہ کا جمع کرنے والے شیخ صدوق رحم اللہ، اور آخری دونوں کتب کے جمع کرنے والے شیخ توسی رحم اللہ تھے۔ نمبر 82 پہ لکھا ہے امام زمانہ علیہ السلام کے نائبین خصوصی جو زمانہ غیبت صغرا میں امام علیہ السلام اور ملت کے درمیان رابطے کا وسیلہ تھے، وہ 4۔ نمبر 1 حضرت عثمان بن سعید رحمۃ اللہ، نمبر 2 حضرت محمد بن عثمان رحمۃ اللہ، نمبر 3 حضرت حسین بن روح، اور نمبر 4 حضرت علی بن محمد سمری۔ 83 نمبر پہ لکھا ہے کہ 15 شعبان کی شب عریضے امام زمانہ علیہ السلام کے تیسرے نائب حسین بن روح کے نام سپرد آب کیے جاتے ہیں۔ نمبر 84 ہے نہج البلاغہ جو امیر المومنین علیہ السلام کے خطبات، خطوط اور اقوال پر مشتمل ہے، اس کے جمع کرنے والے جامع یا مؤلف سید رضی ہیں۔
نمبر 85 پہ لکھا ہے اصحاب قصہ سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں، اور روحانی طور پر اس میں سارے 14 معصومین علیہ السلام ہیں۔ نمبر 86 پہ لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام کا اعلان ولایت 18 ذی الحجہ 10 ہجری بمقام خم غدیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اعلان ولایت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکمیل دین، تکمیل نعمت اور دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین قرار پایا۔ اس لیے ایسا دین جس میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت شامل نہ ہو، نہ تو مکمل ہے اور نہ ہی اللہ کا پسندیدہ ہے۔ اب 87 نمبر پہ ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے حکم شریعت 5 اقسام کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 واجب، یعنی کہ ایسے کام جن کا کرنا ضروری ہو اور اگر نہ کریں تو گناہ۔ نمبر 2 حرام، ایسے کام جن کا نہ کرنا ضروری ہو اور اگر کریں تو گناہ۔ نمبر 3 مستحب، ایسے کام کہ اگر کریں تو ثواب اور اگر نہ کریں تو گناہ نہیں۔ نمبر 4 مکروہ، ایسے کام اگر نہ کریں تو ثواب اور اگر کریں تو گناہ نہیں۔ نمبر 5 ہے کہ مباح، میم بے الف ہے مباح، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ایسے کام جن کے کرنے یا نہ کرنے سے نہ ثواب ہے اور نہ گناہ۔ یہ مکمل ہوا۔ اب 88 نمبر پہ لکھا ہے واجب کام 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 واجب عینی، نمبر 2 واجب تخیری خے یہ رے چھوٹی ہے، اور نمبر 3 واجب کفائی۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ واجب عینی کے بارے میں لکھا ہے کہ سب پر واجب اور سب کو کرنا ہے، جیسے کہ نماز یومیہ۔ نمبر 2 ہے واجب تخیری، یعنی کہ 2 وجوب واو جیم واو بے، 2 وجوب کے درمیان اختیار کہ کسی ایک کو ادا کریں اور کرے دوسرا معاف، جیسے نماز جمعہ اور ظہر۔ نمبر 3 جو میں نے بتایا ابھی یہاں پہ لکھا تھا وہ تھا واجب کفائی۔ اس میں لکھا ہے کہ سب پر واجب، لیکن اگر کچھ افراد وہ کام کر دیں تو باقی سب پر معاف، جیسے کہ نماز جنازہ اور بحکم خدا زندہ ہیں، یہاں پہ یہ لکھا ہے۔ پھر ساتھ میں لکھا ہے نمبر 89 پہ ہم آگے، لکھا ہے جنگ بدر 2 ہجری، جنگ احد 3 ہجری، جنگ خندق 5 ہجری، جنگ خیبر 7 ہجری اور فتح مکہ 8 ہجری۔ یہ تمام تفصیلات یہاں پیج 19 پر ہیں، یعنی کہ 89 ہم نے جو نمبر تھا وہ مکمل، جو کہ جیسے کہ اس کتاب میں جو کہ خلاصۃ الاحکام ہے وہ ہم نے مکمل پڑھ لیا۔ اب پیج 20 پر بھی ہمیں یہاں پہ تفصیلات ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ ظاہر کتاب کا حصہ ہے، تو وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 90 ہے یہاں پر، یعنی یہ 89 تھا اور سوری میں نے دیکھا ہی نہیں تھا کہ نمبر 90 بھی ہے۔ نمبر 90 یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام کے تاریخ ولادت و شہادت۔ ایک یہاں پہ اس کا ایک چارٹ پورا بنا ہوا ہے، اس میں کل 14 معصومین علیہ السلام کے نام ہیں اور سب کی پہلے ولادت لکھی ہے، پھر شہادت اور پھر وہ کہاں پر ان کی تدفین ہوئی۔ آئیے یہ تمام معلومات بے حد قیمتی ہیں، اس کو ہم مل کر پڑھتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو یاد بھی رکھیں، جو کہ بہت ضروری ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نام ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کی ولادت یہاں پہ لکھی ہے 12 ربیع الاول، شہادت 28 صفر اور تدفین ہوئی ہے مدینہ منورہ میں۔ پھر دوسرے نمبر پہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ولادت 20 جمادی الثانی اور شہادت 3 جمادی الثانی اور تدفین مدینہ منورہ میں۔ تیسرے نمبر پہ نام ہے حضرت علی علیہ السلام، ولادت 13 رجب، شہادت 21 رمضان اور تدفین ہوئی ہے نجف اشرف میں۔ پھر ہے چوتھے نمبر پہ نام ہے حضرت امام حسن علیہ السلام، ان کی ولادت 15 رمضان کو اور 28 صفر کو ان کی شہادت، جبکہ ان کی تدفین مدینہ منورہ میں ہوئی ہے۔ پھر حضرت 5ویں نمبر پہ حضرت امام حسین علیہ السلام، جن کی ولادت 3 شعبان، شہادت 10 محرم، تدفین کربلا۔ چھٹے نمبر پہ حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام، ولادت 15 جمادی الاول، شہادت 25 محرم، تدفین مدینہ منورہ۔
7वें नंबर पे हज़रत मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम, विलादत 1 रजब, शहादत 7 ज़िलहिज 7 और तदफीन मदीना मुनव्वरा। 8वें नंबर पे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, विलादत 17 रबीउल अव्वल, शहादत 25 रबीउल अव्वल और तदफीन मदीना मुनव्वरा। फिर हैं 9वें नंबर पे हज़रत मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, विलादत 7 सफ़र, शहादत 28 रजब और तदफीन काज़मैन। 10वें नंबर पे नाम लिखा है हज़रत अली रज़ा अलैहिस्सलाम, विलादत 11 ज़िक़ात और 23 ज़िक़ात को शहादत, जबकि तदफीन है मशहद मुक़द्दस। फिर है 11वें नंबर पे नाम हज़रत मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम, 10 रजब विलादत, 10 रजब विलादत लिखी है और 29 ज़िक़ात शहादत है, जबकि तदफीन है काज़मैन में। फिर 12वें नंबर पे नाम लिखा है हज़रत अली नक़ी अलैहिस्सलाम, इस 5 रजब विलादत, 3 रजब शहादत और तदफीन है सामरा में। फिर है हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, जो कि 11वें इमाम है। यहाँ पे नंबर शुमार है वो 13 नंबर लिखा है। इसमें इनकी विलादत 10 रबीउल सानी, जबकि शहादत 8 रबीउल अव्वल को और तदफीन सामरा में। और 14वें नंबर पे जो नाम है वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अज्जलल्लाहु ताला फ़रज के हवाले से है कि उनकी विलादत 15 शाबान और शहादत और बाकी तफसीलात में लिखा है बहुक्म खुदा ज़िंदा हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद। और यूँ हमने ये किताब मुकम्मल कर ली कि जिसका नाम खुलासत अहकाम और बमुताबिक फ़तावा आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी अल हुसैनी, और इंतहाई ऑथेंटिक बुक हमने मिलकर पढ़ी है। बहुत सारी चीज़ें यकीनन हमारे इल्म में होती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जब ऐसी किताबों को पढ़ते हैं तो फिर वो हमें ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ नहीं है। लिहाजा हम सब ने मिलकर इसको पढ़ा। मैंने इसकी रीडिंग की, इसलिए मुझे अल्लाह से भी माफ़ी की मैं तलबगार हूँ कि पढ़ने में कोई गलती हुई हो, और आप लोगों से भी गुजारिश है कि कोई गलती हुई हो तो दरगुजर फरमाइएगा। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में किसी अगली किताब के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।